بغداد 18 ستمبر سن 1243۔ برف کی لٹکتی قلموں اور برفاک سفید راستوں سے آگے دور کہیں ایک پیغمبر نمودار ہوا۔ اس نے بتایا کہ وہ کیسرا سے آیا ہے اور اس پر درویشوں میں ہلچل سی ہوئی جو جانتے تھے کہ سال کے اس وقت میں مہمان گرمیوں کے میٹھے انگور سے بھی زیادہ کامیاب تھے۔ اس قدر فوری پیغام لانے والا قاصد جس نے برفانی طوفان کی بھی پرواہ نہ کی تھی، اس کے دو میں سے کوئی ایک مطلب ہو سکتا تھا: کوئی افسوسناک واقعہ رونما ہوا تھا یا پھر کچھ اہم ہونے جا رہا تھا۔ قاصد کی آمد پر خانقاہ کے درویشوں میں خسر پسر شروع ہو گئی، کیونکہ ہر کوئی شیخ کو دیے گئے خط کے بارے میں متجسس تھا، لیکن اسرار کی چادر تلے شیخ نے کسی قسم کا کوئی اشارہ نہ دیا۔ جذبات سے عاری زیر لب جیسے جو گالی کرتے اور سرگرمی سے خود پر پہرے بٹھائے، کئی روز ان کے چہرے پر ایسا تاثر رہا جیسے وہ اپنے ضمیر سے لڑ رہے ہوں اور درست فیصلے پر پہنچنے میں انہیں دشواری ہو رہی ہو۔ اس دورانیے میں بابا زمان کے قریب سے مشاہدے پر مجھے صرف تجسس نے نہیں اکسایا تھا، اندر کہیں باطن میں مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ خط ذاتی طور پر میرے متعلق تھا۔ اگرچہ میں یہ نہ بتا سکتا تھا کہ کس طرح سے میں نے کئی شام خدا سے رہنمائی کی استدعا میں اللہ کے 99 اسماء حسنیٰ کا ورد کرتے گزاریں۔ ہر مرتبہ ایک ہی نام سامنے آ جاتا: الجبار۔ ہر شے جس کے زیر تصور ہے، ہر شے جس کے زیر تصرف ہے اور جس کی سلطنت میں اس کی مرضی ہر شے اس کے زیر تصرف ہے اور جس کی سلطنت میں اس کی مرضی ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ آنے والے دنوں میں جب خانقاہ میں ہر کوئی بے لگام اندازے لگا رہا تھا، میں باغ میں تنہا وقت گزارتا اور دھرتی ماں کو برف کی دبیس چادر تلے دراز دیکھتا۔ آخر ایک روز ہمیں باورچی خانے میں لگی تانبے کی گھنٹی متواتر بجتی سنائی دی، جو ہمیں فوری اجلاس کے لیے بلا رہی تھی۔ خانقاہ کے بڑے کمرے میں داخل ہونے پر مجھے شاگرد اور درویش سب وہاں جمع ملے، جو ایک بڑے سے دائرے کی صورت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دائرے کے درمیان آفندی تھے، ان کے لب پنچے ہوئے اور آنکھیں دھندلی تھیں۔ کھنکھار کر گلا صاف کرنے کے بعد وہ بولے: بسم اللہ۔ آپ سب حیران ہوں گے کہ میں نے آج آپ کو یہاں کیوں بلایا ہے۔ معاملہ اس خط کا ہے جو مجھے موصول ہوا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کہاں سے آیا، یہ کہنا کافی ہے کہ اس نے میری توجہ ایک ایسے موضوع کی طرف دلائی جس کا نتیجہ عظیم ہوگا۔ بابا زمان ذرا دیر کو رکے اور کھڑکی سے باہر جھانکا۔ وہ تھکن زدہ، دبلے اور زرد دکھائی دیے، یوں جیسے ان گزشتہ دنوں میں ان کی عمر خاصی بڑھ گئی تھی۔ لیکن جب انہوں نے سلسلہ کلام پھر سے جوڑا تو ان کی آواز ایک غیر متوقع عزم سے بھری ہوئی تھی۔ ایک شہر جو یہاں سے زیادہ دور نہیں، وہاں ایک عالم فاضل شخصیت رہتی ہے۔ وہ الفاظ کے استعمال میں تو ماہر ہیں مگر تشبیہات میں نہیں، کیونکہ وہ شاعر نہیں۔ ہزاروں لوگ ان سے محبت کرتے، ان کا احترام کرتے اور ان کی تعریف کرتے ہیں، لیکن وہ خود کسی کے محب نہیں ہیں۔ ایسے اسباب کے باعث جو میری اور آپ کی رسائی سے باہر ہیں، ہماری خانقاہ میں سے کسی کو ان سے ملنے جانا اور ان کا رفیق بننا ہوگا۔ میرا دل میرے سینے میں جیسے سکڑ گیا۔ میں نے آہستگی، بے حد آہستگی سے سانس خارج کی۔ میں ایک اصول کو یاد کرنے سے خود کو روک نہ پایا: تنہائی اور غفلت
تنہائی اور خلوت دو مختلف چیزیں ہیں۔ جب آپ تنہا ہوتے ہیں تو آسانی سے اس جھانسے میں آ جاتے ہیں کہ آپ درست راستے پر ہیں۔ خلوت ہمارے لیے بہتر ہے کیونکہ اس کے معنی ہے کسی کی کمی محسوس نہ ہوتے ہوئے تنہا ہونا، لیکن آخر کار بہترین یہی ہے کہ کوئی شخص ڈھونڈ لیا جائے، کوئی شخص جو آپ کا آئینہ ہو۔ یاد رکھیں کہ کسی دوسرے شخص کے آئینہ قلب میں ہی آپ اپنا عکس اور اپنے اندر خدا کے ظہور یا جلوے کو دیکھ سکتے ہیں۔ شیخ نے بات جاری رکھی، میں یہاں یہ پوچھنے آیا تھا کہ کیا آپ میں سے کوئی رضاکارانہ طور پر اس روحانی سفر پر جانا چاہے گا؟ میں خود کسی کو متعین کر سکتا تھا، مگر یہ کوئی ایسا کام نہیں جو فریضہ سمجھ کر ادا کیا جا سکے، کیونکہ یہ صرف محبت کی خاطر اور محبت کے نام پر ہی کیا جا سکتا ہے۔ ایک نوجوان درویش نے بولنے کی اجازت چاہی۔ وہ عالم کون ہیں؟ میں ان کے نام صرف اس شخص پر آشکار کر سکتا ہوں جو جانے پر آمادہ ہو۔ یہ سن کر کئی درویشوں نے پرجوش ہو کر بے صبری سے ہاتھ کھڑے کیے۔ 9 امیدوار تھے، میں ان میں شامل ہو کر 10واں بن گیا۔ بابا زمان نے ہمیں ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ان کی بات مکمل ہونے کا انتظار کرے ہیں۔ ایک بات اور ہے جو اپنا ذہن بنانے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ جان لیں۔ اس پر شیخ نے ہمیں بتایا کہ اس سفر میں بڑا خطرہ اور بے مثال مشکلات تھیں اور واپسی کی کوئی یقین دہانی نہ تھی۔ فوراً ہی سب ہاتھ نیچے ہو گئے سوائے میرے۔ بابا زمان نے پہلی مرتبہ دیر تک میری آنکھوں میں جھانکا اور جیسے ہی میری نگاہیں ان سے ملیں، میں سمجھ گیا کہ وہ شعور سے آگاہ تھے کہ رضاکار صرف میں ہی ہوں گا۔ شمس تبریز شیخ نے آہستگی اور اس طرح مغموم انداز میں کہا جیسے میرا نام ان کے منہ میں کوئی بوجھل ذائقہ چھوڑ گیا ہو۔ میں آپ کے عزم کا احترام کرتا ہوں، مگر آپ اس سلسلہ طریقت کی پوری طرح رکن نہیں ہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ اس بات میں کیا قباحت ہو سکتی ہے، میں نے کہا۔ شیخ دیر تک غور و فکر کے عالم میں خاموش رہے، پھر غیر متوقع طور پر وہ کھڑے ہوئے اور بات ختم کی۔ آؤ ذرا دیر کو یہ موضوع ترک کر دیں، آمد بہار پر ہم دوبارہ اس بارے میں بات کریں گے۔ میرا دل مائل بغاوت ہو گیا۔ بابا زمان جانتے تھے کہ میری بغداد آمد کا سبب ہی یہی تھا، پھر بھی وہ مجھے میرے مقدر کی تکمیل کے موقع سے محروم کیے دے رہے تھے۔ کیوں آفندی، انتظار کیوں، جبکہ میں اسی لمحے سے تیار ہوں؟ مجھے صرف شہر اور عالم کا نام بتائیے اور میں اپنے راستے پر ہوں گا، میں نے بے ساختہ کہا۔ لیکن شیخ نے فوراً ہی ایسے سرد اور سخت لہجے میں جواب دیا جو میں ان سے سننے کا عادی نہ تھا۔ بحث نہیں، اجلاس ختم ہوا۔ وہ ایک طویل اور سخت موسم سرما تھا، باغ منجمد تھا اور میرے لب بھی۔ اگلے 3 ماہ میں نے کسی سے ایک لفظ تک نہ کہا۔ ہر روز میں مضافات کی لمبی سیر کیا کرتا، اس امید میں کہ کوئی ایسا درخت دکھائی دے جائے جس پر شگوفے پھوٹ پڑے ہوں، لیکن برف باری کے بعد مزید برف باری ہوئی، پہاڑ افق پر کہیں نہ تھی۔ پھر بھی باہر سے میں جتنا مایوس اور دل شکستہ دکھائی دیتا تھا، اپنے ذہن میں ایک اور اصول رکھتے ہوئے اندر سے اتنا ہی شکر گزار اور پر امید رہا۔ ایک اصول تھا جو میرے مزاج سے موزوں تھا، زندگی میں کچھ بھی رونما ہو جائے، زندگی چاہے کتنے ہی دشوار لگنے لگے، مایوسی کے قریب کبھی مت پھٹکنا، حتیٰ کہ جب سب دروازے بند ہو جائیں تب اللہ صرف تمہارے لیے کوئی نیا
دروازہ۔ تب صرف اللہ ہی تمہارے لیے کوئی نیا در وا کر دے گا۔ شکر گزار بنو۔ سب اچھا ہو تو شکر گزاری کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن ایک صوفی نہ صرف ان نعمتوں کے لیے شکر گزار ہوتا ہے جو اسے بخشی جائیں، بلکہ اس سب کے لیے بھی مشکور رہتا ہے جس سے اسے محروم رکھا جائے۔ پھر ایک صبح آخر کار مجھے برف کی پرتوں تلے سے پھوٹنا، کسی شیریں نغمے جیسا پرمسرت ایک حیرہ کن رنگ نظارہ دکھائی دیا۔ وہ ننھے ننھے کاسنے پھولوں سے بھری تپتیا گھاس کی جھاڑی تھی۔ میرا دل مسرت سے معمور ہو گیا۔ خانقاہ واپس آتے ہوئے مجھے سنہری بالوں والا نومرید ملا اور میں نے خوشی خوشی اسے سلام کیا۔ وہ مجھے اپنی ترش رو خاموشی میں گم دیکھنے کا اس قدر عادی ہو چکا تھا کہ اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ مسکراؤ لڑکے، میں چلایا، دیکھتے نہیں بہار آ گئی ہے۔ اس روز کے بعد قدرتی مناظر حیران کن تیزی سے بدلنے لگے۔ برف پگھلی، درختوں پر شگوفے پھوٹے، چڑیوں اور گانے والی چڑیاں لوٹ آئیں اور زیادہ دیر نہ گزری کہ فضا ایک ہلکی سی خوشبو سے معطر ہو گئی۔ ایک صبح ہمیں پھر سے تانبے کی گھنٹی بجتی سنائی دی۔ اس مرتبہ بڑے کمرے میں پہنچنے والا پہلا شخص میں تھا۔ ایک بار پھر ہم شیخ کے گرد ایک بڑے دائرے کی صورت میں بیٹھ گئے اور انہیں اس ممتاز مسلمان عالم کے بارے میں باتیں کرتے سنا جو سب کچھ جانتے تھے ماں سوائے داغ محبت کے۔ ایک بار پھر میرے سوا کسی نے خدمات پیش نہ کی۔ میں دیکھتا ہوں صرف شمس تبریز ہی نے خدمات پیش کی ہیں، بابا زمان نے اعلان کیا۔ ان کی آواز کا آہنگ بلند ہو رہا تھا اور پھر بھی وہ ہوا کی سرسراہٹ جیسی تھی، لیکن فیصلے پر پہنچنے سے پہلے میں موسم خزاں کا انتظار کروں گا۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ جو کچھ ہو رہا تھا میں اس کا یقین نہ کر پایا۔ التوا کے 3 طویل مہینوں کے بعد میں یہاں تھا۔ میں روانہ ہونے کو تیار اور شیخ مجھے اگلے مزید 6 مہینے سفر ملتوی کرنے کا کہہ رہے تھے۔ ڈوبتے دل کے ساتھ میں نے احتجاج کیا، شکایت کی اور شیخ سے التجا کی کہ مجھے شہر اور عالم کا نام بتا دیں، مگر ایک بار پھر انہوں نے انکار کر دیا۔ تاہم اس مرتبہ مجھے معلوم تھا کہ انتظار آسان ہوگا، کیونکہ مزید تاخیر نہ کی جا سکتی تھی۔ سرما سے بہار تک ثابت قدم رہنے کے بعد میں بہار سے خزاں تک اپنی آتش پر قابو رکھ ہی سکتا تھا۔ بابا زمان کے انکار نے مجھے بددل نہ کیا، آخر کچھ کیا تو میرے جذبے کو فروزاں اور عزم کو مزید توانا کر دیا تھا۔ ایک اور اصول کے مطابق صبر بے بسی سے برداشت کیے جانے کا نام نہیں۔ اس سے مراد ہے اتنی دور اندیشی کہ کسی عمل کے انجام پر بھروسہ کیا جائے۔ صبر سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے خار پر نگاہ کرتے پھول دکھائی دے، رات نظر میں ہو اور دکھائی صبح کا اجالا دے۔ بے صبری کا مطلب ہے کوتاہ بینی، یعنی کوئی شخص انجام کو دیکھنے کے قابل نہ ہو پائے۔ محبان الہی صبر کا دامن تھامے رکھتے ہیں، کیونکہ وہ خوب آگاہ ہوتے ہیں کہ ہلال کو ماہ کامل بننے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ موسم خزاں کے آغاز پر تانبے کی گھنٹی تیسری بار بج اٹھی۔ میں بلا عجلت اور پورے اعتماد سے آگے بڑھا، اس بھروسے کے ساتھ کہ اب معاملات بالآخر طے ہو جائیں گے۔ جب بابا زمان نے ایک بار پھر مجھے ہاتھ اٹھاتے دیکھا تو انہوں نے نگاہ چرائی، نہ موضوع بدلا، اس کی بجائے انہوں نے میری طرف دیکھ کر عزم سے اثبات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے شمس، کوئی سوال نہیں کہ آپ ہی کو اس سفر پر روانہ ہونا چاہیے۔ کل صبح آپ اپنے راستے پر ہوں گے انشاءاللہ۔
میں نے شیخ کی دست بوسی کی۔ آخرکار عرصے بعد میں اپنے رفیق سے ملنے جا رہا تھا۔ بابا زمان مجھے دیکھ کر گرم جوشی اور کسی گہری فکر میں مشغول مسکرائے، بالکل جس طرح کوئی باپ اپنے اکلوتے بیٹے کو میدان جنگ کی طرف روانہ کرتے مسکراتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے لمبے خاکی لبادے سے ایک مہر بند خط نکالا اور وہ مجھے تھمانے کے بعد خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ ہر کسی نے ان کی پیروی کی۔ میں کمرے میں تنہا رہ گیا۔ میں نے موم کی مہر کھولی۔ اس کے اندر نفیس تحریر میں 2 معلومات تھیں، شہر اور عالم کا نام۔ بظاہر مجھے کسی مولانا جلال الدین رومی سے ملنے کے لیے پونیا جانا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے یہ نام پہلے کبھی نہ سنا تھا۔ میں بس اتنا واقف تھا کہ کوئی مشہور عالم ہو سکتے تھے، لیکن میرے لیے وہ ایک مکمل اسرار تھے۔ ایک ایک کر کے میں نے ان کے نام کے حروف دہرائے، طاقتور اور درخشاں رے، مخل میں واو، بے خوف اور خود اعتماد، میم اور پر اسرار یہ، جسے ابھی حل ہونا تھا۔ ان حروف کو ملا کر میں نے وہ نام بار بار دہرایا، یہاں تک کہ وہ لفظ کسی میٹھائی کی شیرینی کے ساتھ میری زبان پر گھل گیا اور اس قدر مانوس ہو گیا جیسے پانی، روٹی یا دودھ۔ ناظرین، نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ نے حکمان۔